شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ بتائیں شادی یا نکاح دین ہے یا عیاشی؟ تو دین کا وہ کام تو سال کے 365 دن میں ایک دن بھی بنا. تو جن کے نزدیک نکاح کرنا دین ہے ان کے لیے جائز ہے، اور جن کے ہاں نکاح کرنا عیاشی ہے ان کے ہاں بنا ایک چیز. جیسا نکاح نبی نے کیا، علی نے کیا، صحابہ نے کیا یا آل نبی نے کیا، ایسا نکاح سال کے 365 دن میں ایک دن بھی منع کوئی نہیں. اور جیسے عللے تللے لچے لفنگے شراب کباب زنا ناچ گانا جیسے نکاح ہم کرتے ہیں، تو ایسا تو میرے حضور محرم کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی جائز نہیں. ایک چیز. دوسرا، اگر کوئی بندہ شادی کرے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے سیدہ خدیجہ سے شادی کی محرم کے مہینے، جلال علم کتاب کے مطابق سیدنا علی کی شادی سیدہ فاطمہ سے ہوئی محرم کے مہینے میں، یا لوگ حضرت قاسم کی مہندی نکالے حسن مصطفیٰ کے بیٹے کی، کہ مولا حسین نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی جناب حضرت قاسم کے ساتھ کی، تو بھائی بقول آپ کے محرم کے مہینے میں سیدہ صفیہ ابن اخطب یہودی کے سردار کی بیٹی نبی پاک نے نکاح کیا سن 7 ہجری محرم کے مہینے میں، اور نبی پاک نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا. تو محرم کے مہینے میں اگر کوئی بندہ نکاح کرے اس لیے کہ نبی علی آل نبی نے کیا تو میں بھی کروں گا، اللہ وہ محبت عطا فرما دے تو اللہ وہی محبت رحمت عطا فرما دے گا. لیکن اگر کوئی بندہ حرام زندگی کرے کہ شادی کے نام پہ آل محمد پر ہونے والے ظلم و ستم کی خوشی مناؤں گا کہ ایسا ہوا، لیکن ڈرامہ شادی کا، تو پھر ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ یہ نکاح بھی 2 نمبر ہے اور پیدا ہونے والی اولاد بھی 2 نمبر ہوگی. اس کی بنیاد بغض آل محمد پر ہے، اور بغض صحابہ یا بغض آل محمد پر ہونے والا کوئی بھی عمل خدا کے ہاں بھی مردود ہے اور ہمارے ہاں بھی مردود ہے. دوسرا سوال بھائی نے کیا کیا محرم الحرام میں غم منانا یہ ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات یاد رکھیے گا کہ ایک تعزیہ مجلس عزا، اگر یہ یار لوگ سمجھ لیں کہ یہ لفظ ہے کس زبان کے تو سارا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے. جی میں تعزیت کرنے جا رہا ہوں تو تعزیت کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ تیرا ابو تو فوت ہو تو روڑ کو بھائی، میں تیرا بھائی فوت ہو گیا تیرا تو بس روڑ کو بھائی. بھائی تعزیت کرنے کا مقصد اگلے کی دھاڑے نکلوانا نہیں ہوتا، اگلے کو رلانا نہیں ہوتا، سینہ کوبیر کرنا ہوتا. عربی زبان میں تعزیت عزا کے معنی کیا ہے؟ ڈھارس بندھانا، حوصلہ دینا کہ بھائی تو تیرے ساتھ ہوا وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، کائنات میں جو آیا اسے جانا ہی جانا. حوصلہ یعنی حوصلہ دینا، صبر کرنا، اسے تعزیت کہتے ہیں. اب یہاں پر ہوتی مجلس عزا ہے اور کام سارا. دوسرا، سوگ غم جو ہے وہ 3 دن کے لیے ہے. 3 دن ہم بیوہ کے لیے عدت کے ایام ہیں، لیکن باقی سب کے لیے وہ کیا بھائی 3 دن. اور رب کا قرآن کہتا کیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو کرنا کیا ہے؟ اس پہ قرآن کے ذریعے صبر کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے استعانت یعنی اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے. تو سوگ کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے اس میں بالخصوص یاد رکھے گا کالے کپڑے پہننا. تو پہلے علماء کا فتویٰ تھا کیا باقی پورے سال پہلے کہ ان دنوں میں نہ پہنو. اب کیا ہے کہ آپ کے کپڑے دیکھتے لوگ پہنے کیا مطلب میں پوجا ہو بھائی. یعنی جب کوئی لباس کسی کا مذہبی شناخت بن جائے تو پھر اس کا پورے سال پہننا جائز مناسب نہیں. اللہ کے نبی مہدی کریم فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو زینت دو، کس سے؟ سفید لباس سے. اور نبی کا سنت لباس کون سا؟ وہ سفید لباس ہے. تو سفید لباس پہننا اس وقت کا بات نہیں. رہا یہ معاملہ کل ہمارے بھائی نے پوچھا کہ صغیر لگانا، کہ بعض لوگ کہیں 10 محرم کو نہیں یکم کو لگانا،
تو بھائی آپ کو کون منع کرتا ہے؟ جو ایک دن سبیل کے نام پر آپ کرتے ہیں تو جو پیسے اکٹھے کیجیے، سامنے لاری اڈا ہے تو آپ ایک کولر لگوا دیجیے، کسی پرائیویٹ اسکول میں لگوا دیجیے، کسی ہاسپٹل میں لگوا دیجیے، کسی پارک میں لگوا دیجیے، کسی بازار میں لگوا دیجیے، کسی بستی میں لگوا دیجیے فلٹریشن پلانٹ جہاں پر لوگ صاف ستھرا پانی پی سکے۔ منع تو نہیں کرتا، لیکن ایک چیز کو دین بنا لینا، اور وہ دین نہ ہو تو سب سے بڑی بےدینی کا معاملہ کہ بھائی پورے سال تو اماں ابا کی قبر پہ جانا کوئی نہیں، اور محرم میں کمہار کو ڈھونڈ کر مجھے میرے دادا کی قبر کون سی بھائی؟ ایسا کوئی معاملہ آپ ہر جمعے کو دیں، بھائی روزانہ دیں، اور آپ کو منع کرتا ہے۔ بدبخت ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کے اصالے ثواب نہ کرے، دعائیں مغفرت نہ کرے، لیکن جن دنوں پہ آپ ایک چیز کو مختصر لیں اور وہ میرے کوئی خصوصیت خاص حکم نہ ہو تو اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ دین نام ہے مصطفیٰ کریم کے عمل کا، اپنی ذات کی پسند کا نام کوئی نہیں۔ اب تعالیٰ آپ حضرات کو دو جہاں کی عزتوں سے مالا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سوق شوق پریوار کی نیت کے ساتھ آقا بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بابا سے بلند خوشی آواز پہ سادہ کر دیں گے، ٹی کو بند کرنے کا آواز سادہ کر دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال بکتابہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال بخطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا قرآن غنی کے حق میں ہے۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا قرآن غنی کے حق میں ہے۔ ذیشان رسول اکرم کا فرمان غنی کے حق میں ہے۔ کچھ لچے مفنگے دو نمبر عثمان غنی کو بھونکتے ہیں۔ ہر غیرت مند اور ایک نمبر انسان غنی کے حق میں ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور مظلوم صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر خیر کے صدقے یہاں بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسلامی سال کا 12واں مہینہ جو قربانی کا مہینہ کہلاتا ہے، اللہ رب العزت کی منتخب پسندیدہ چنی ہوئی دو عظیم ترین جماعتوں یعنی جماعت انبیاء اور جماعت صحابہ، ان دونوں میں اگر دیکھیں تو جماعت انبیاء میں حضرت ابراہیم جیسا امتحان کسی نے نہیں دیا، تو جماعت صحابہ میں حضرت عثمان بن عفان جیسا امتحان بھی کسی نے نہیں دیا۔ رب تعالیٰ نے جناب ابراہیم سے جو مانگا، جناب ابراہیم نے بڑھاپے میں دل و جان سے لٹا دیا۔
اور آمنہ کے لال نے فرمایا کہ عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، حکومت ادا کرے گا۔ کچھ منافق لوگ تجھ سے خلافت کی قمیص کو اتروانا چاہیں گے، جان دے دینا، خلافت نہ چھوڑنا۔ جو 80 سال کا بوڑھا، 40 دن کا بھوکا پیاسا، 82 سال کا بوڑھا انسان، 44 لاکھ مربع میل کا حاکم، نبی کا دوہرا داماد، مدینے کا بہت بڑا تاجر، اور نبی کے ایک ہی فرمان پر ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، اسے عثمان ابن عفان کہتے ہیں۔ اور وہ جناب عثمان ابن عفان ہیں کون؟ آج بندہ جب کسی کی عزت و احترام کرتا ہے، کسی کا تعارف کرواتا ہے، تعارف پوچھتا ہے، تو ہمارے ہاں جیسے میواتی بھائی پوچھتے لالا تو کون ہے بھائی؟ وجہ کہ تیرا ننہال کیا ہے، تدہال کیا ہے؟ تو عثمان ابن عفان سے اگر تعارف پوچھا جائے تو عثمان ابن عفان کا ننہال بھی اعلیٰ، ددہال بھی اعلیٰ، سسرال بھی اعلیٰ۔ حضرت عثمان ابن عفان کی والدہ نام ان کا سیدہ عروہ، عروہ کی والدہ عثمان کی نانی، اس کا نام ہے بیضہ، بیضہ کا ابو، اس کا نام ہے عبد المطلب۔ اور عبد المطلب کون ہے؟ نبی کے بھی دادا، علی کے بھی دادا۔ رسول پاک مدنی کریم کے 11 چچا ہیں، 6 پھوپھیاں، لیکن 2 بہن بھائی ایسے ہیں رسول پاک کے دادا کی اولاد میں جو ایک ہی وقت میں جڑواں پیدا ہوئے۔ ان میں ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے۔ بہن کو کہتے ہیں بیضہ، بھائی کو کہتے ہیں عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا کون؟ محمد رسول اللہ۔ اور بیضہ کی بیٹی تو نام اس کا عروہ، عروہ کا بیٹا تو نام اس کا عثمان ابن عفان، یعنی داماد محمد رسول اللہ۔ اب دونوں بہن بھائیوں کی خوشبختی دیکھیے کہ ایک کی اولاد میں اللہ نے اللہ کا رسول بھیجا، اور ایک کی اولاد میں اللہ نے رسول اللہ کا رسول یعنی سفیر عثمان غنی کو بھیجا۔ ایک وہ ہے جو خدا کی بات پہنچائے، اور ایک وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی بات پہنچائے۔ ایک وہ ہے جس کے سینے پر اللہ نے قرآن اتارا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس نے آمنہ کے لال کے سینے پر قرآن کو اترتا بھی دیکھا، نبی کو قرآن پڑھتا بھی دیکھا۔ ایک وہ ہے جس کے بارے عرب کے لوگ کہتے ہیں ہم نے عرب کی کنواری بچیوں کو دیکھا، لیکن جو حیا نبی کی آنکھ میں ہے، ایسا حیا ہم نے اور کسی کی آنکھ میں نہیں دیکھا۔ اور عثمان کون ہے؟ جو اللہ کے نبی مدنی کریم کی بارگاہ میں آئے تو آمنہ کے لال آتا ہوا دیکھیں غنی کو، اور اپنی پنڈلی پر کپڑا ڈھانپ کے فرمائیں کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی رسول خدا نے فرما دیا عثمان اتنا باحیا ہے کہ اس کا حیا آسمانی کرے گا، روحانی کرے گا، قرآنی کرے گا، ایمانی کرے گا، لانتی ایرانی کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ جناب عثمان ابن عفان ننہال کی طرف سے نبی پاک مدنی کریم کی سگی پھوپھو کی بیٹی کے بیٹے ہے نا بھائی۔ اور ہمارے ہاں میوات میں یہ بھائی پھوپھی کی بیٹی بہن کی جگہ پر نا بھائی، تو رسول خدا مدنی کریم کا بھی بھانجا عثمان ابن عفان، علی کا بھی بھانجا عثمان ابن عفان ہے۔ اور اگر دودھال دیکھیں تو رسول پاک مدنی کریم کا نام محمد، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابو کا نام ہے خواجہ عبداللہ، دادا کا نام ہے عبد المطلب، دادا کا ابا تو نام ان کا ہاشم، اور ہاشم کا ابا یعنی نبی پاک کے دادا تو ان کا نام ہے عبد مناف،
اور اسی عبد مناف کا بیٹا ہاشم کا سگا بھائی، اس کا نام ہے عبد شمس، اور عبد شمس کا بیٹا تو اس کا نام ہے امیہ، امیہ کا بیٹا تو اس کا نام ہے اس کا نام بھائی ابی العاص، اور ابی العاص کا بیٹا تو اس کا نام ہے عفان، اور عفان کا بیٹا کون؟ حضرت عثمان، حضرت یعنی پانچویں پشت پہ جا کے نبی کا بھی دادا وہی اور علی کا دادا بھی وہی، عثمان غنی کا دادا بھی وہی۔ اس کا کون سا کمال؟ بھئی یہ جو فلاں پیر کے گھر پیدا ہو گیا تو اللہ کی عطا تو ہے، اس کا ذاتی کمال کوئی نہیں، لیکن اسی بندے کو پیر کہہ دے، میں تو چھوڑی دوں گا اپنا یا مرید کو دوں گا۔ اگر استاد شاگرد کا انتخاب کر لے، پیر مرید کا انتخاب کر لے، بڑا چھوٹے کا انتخاب کر لے، خاندان کا وڈیرا خاندان میں کسی نوجوان کا انتخاب کر لے، تو وہ اپنی جیسی صفات اس میں دیکھتا ہے، تو تبھی تو اپنی بیٹی کا سر کا تاج بناتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ پیر نے تو مرید میں اپنی صفات دیکھی، تو آمنہ کے لال خدا کے پیغمبر نے عثمان غنی میں کیا دیکھا؟ نبی جیسا بحیا کوئی نہیں، تو نبی نے غنی میں حیا دیکھا تو آسمان کے فرشتے حیا، نبی جیسا کائنات میں سخی کوئی نہیں، تو آمنہ کے لال نبی کریم عثمان کی دی ہوئی دولت کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ ڈالے، ساتھ ہی کہیں عثمان آج کے بعد تو جو بھی کرے گا اللہ تیرے نام ہے اعمال میں گناہ کبھی نہیں لکھے گا۔ یعنی آج کے 2 نمبر لوگ عثمان غنی کی نیکی برائی اچھائی برائی اعمال کو آج حساب کرتے ہیں، اور آمنہ کے لال نے 1400 سال پہلے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ عثمان کا کردار کتنا اعلیٰ ہے، اگر گناہ کر بھی لے تو اللہ سے گناہ لکھے گا۔ اس لیول کو کون سے کون پوچھے؟ پر رسول عثمان غنی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کر دی کہ عثمان اتنا اچھا ہے، اگر برائی اس طرف آ بھی جائے تو عثمان کی نسبت سے وہ بھی اچھے ہیں۔ تو رسول پاک مدنی کریم نے حضرت عثمان ابن عفان کو اپنی پہلی بیٹی کا نکاح دیا، اور وہ کون؟ سیدہ رقیہ، اور سیدہ، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں لیکن رسول خدا کی بیٹی ایک ہی تھی جو اللہ کے نبی نے جناب علی کو دی۔ اگر پیغمبر کی اور بیٹی ہوتی تو آمنہ کے لال مدنی کریم کلمہ پڑھنے سے پہلے کافروں کو کھو دیتا۔ اب ان بدبختوں سے وہ پوچھے تمہارے نزدیک نبی کا معیار یہی ہے جو اپنی بیٹی کے لیے اچھا داماد ڈھونڈے، دوسروں کی بیٹیوں کے لیے برے داماد ڈھونڈے؟ جی بھائی، بیٹی کسی کی ہو اور گاؤں کا چودھری خاندان کا وڈیرا قوم کا بندہ پال لے، یتیم بچی ہے میں اس کا سرپرست، تو آپ خود بتائیں کہ کیا یہ بندہ اپنی بیٹی کے لیے شریف آدمی ڈھونڈے اور دوسرے کے گھر میں پالی ہوئی بیٹی کے لیے 2 نمبر آدمی ڈھونڈے؟ تو ایسے بندے کو شریف کو کہے گا، چودھری کو کہے گا، خاندانی کو کہے گا، باعمل کو کہے گا، با کردار کو کہے گا۔ اب جو لوگ یہ بکواس کریں کہ پاک پیغمبر کی بیٹی ایک تھی، اپنی بیٹی سیدنا علی کو تھی اور باقی بیٹیاں اپنی نہیں تھیں، اس لیے نعوذ باللہ غیر مسلموں کو دی کہ عثمان مومن کوئی نہ تھا، تو ایسا نبی تمہارا ہو سکتا ہے جس کا لینے کا پارٹ اور ہو، دینے کا پارٹ اور ہو، گھر کے معاملات اور ہو، اوروں کے معاملات اور ہو۔ میرا پیغمبر تو وہ ہے جو دشمن جان کو بھی بھائی جان سے عزیز تر سمجھے، اسی کو آمنہ کا نام کہتے پتھر بھی کھائے تھپڑ بھی کھائے لیکن زبان سے بددعا کبھی بھی
نہ دے. میرا پیغمبر تو وہ ہے کہ آمنہ کے لال نے بیت اللہ کی چابی مانگی تو بیت اللہ کے چابی بردار نے چابی دینے سے انکار کر دیا. اللہ کے نبی فاتح مکہ چمن کر آئے تو آمنہ کے لال نے پیغام بھیجا آ اور چابی دے. تھر تھر کانپتا آیا یہ عثمان نامی شخص کہ کل میں نے چابی دی کوئی نہ تھی, آج نبی فاتح کا بن کر آ گئے تو ذلت بھی ہوگی, مارا بھی جاؤں گا, سزا بھی ملے گی اور چابی بھی چھین لی جائے گی. آمنہ کے لال نے چابی لی, پھر چابی واپس دی اور ساتھ ارشاد فرمایا وہ تیرا اخلاق تھا, یہ میرا اخلاق ہے. چابی دے بھی رہا ہوں اور ساتھ ضمانت بھی دیتا ہوں کہ قیامت تک تیری اولاد سے چابی کو واپس نہیں لے گا. آج تو بندہ جو ہے میں ابو بکر کی اولاد, عمر کی اولاد, علی کی اولاد, غنی کی اولاد, تو اس کی تحقیق کی جائے گی, سچا دیکھا جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ کہہ دے میں عثمان کی اولاد, کون سا عثمان جس کو اللہ کے نبی نے چابی دی تھی, اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اس کی تصدیق آمنہ کے لال نے فرما دی کہ قیامت تک یہ چابی تیری اولاد کے پاس ہے. ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا. نانا بھائی پیغمبر کی بیٹی کو بعض لوگوں نے کھا دیا, رسول اسے چابی دے دے, 14 صدیوں سے چابی کوئی نہ لے, اگر پیغمبر بیٹی کو بات دے دے تو بیٹی سے بات بول لیتا. تو رسول خدا مدنی کریم کا پہلا داماد لقیط ابن ربیع کون بھائی, اور وہ تھا کون؟ حضرت خدیجہ کا بھانجا. حضرت خدیجہ کا اللہ کے نبی نے فرمایا بھانجا میرا ہے, بڑا شریف آدمی ہے, باکردار ہے, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کا رشتہ کرو. تو کہاں؟ اپنے بھانجے کے ساتھ. ہمارے ہاں اب تو بھائی لوگ اس کو چھوڑنا ہے, اور اگر وہ کہہ دے بھائی میرا بھانجا دے دے تو لوگ کہا کہ چھوڑے لوگ میں کروں گا فیصلہ. کائنات کے سب سے بڑے رسول نے پہلا رشتہ کیا بیوی کے مشورے سے کیا, اور بیوی کے بھانجے کے ساتھ. کس سے کیا بھائی؟ بیوی کے. دوسرا رشتہ کس سے؟ حضرت عثمان ابن عفان سے. اتفاق یہ ہوا کہ جس دن بدر فتح ہوا اس دن بعد پیغمبر کی بیٹی فوت ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان بیٹی میری بیمار ہے, تو اس کی دیکھ بھال کر, اس کے بدلے بدر کے مجاہدین کو جو ملے گا عثمان تجھے گھر بیٹھے ملے گا. تجھے اب جو لوگ کہیں گھر بیٹھے کیوں ملے گا, تو بھائی لینے والے سے نہ پوچھ کے دینے والے سے پوچھیے. اور دینے والا ہے کون؟ جو لب بھی کھولے تو اس کے حکم سے کھولے. یا تو خدا سے پوچھیے, مصطفیٰ سے پوچھیے. جب مصطفیٰ دے اور خدا روکے بھی کوئی نہ, تو عثمان ابن عفان وہ ہے جس پر خدا بھی راضی ہے, مصطفیٰ بھی راضی ہے. تو عثمان ابن عفان تو گھر میں تھا, ملا کیسے؟ مل ایسے کہ تبلیغی جماعت والوں نے تشکیل کر دی کہ 5 بندے گشت پہ جائیں گے, ایک کسی گھر میں بیٹھے گا, اور 2-4 درمیانی بات کریں گے, 2 بندے خدمت پہ جائیں گے بازار سامان خریدنے کے لیے. اگر یہ گشت والی جماعت سروزے کی جماعت تیار کر دی تو جو بندے بازار سبزی لینے گئے انہیں اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ جی بھائی. اچھا یہ مسجد میں تھے, وہ ذکر میں تھے, وہ گشت پر تھے, وہ استغفار پڑھنے والے, ذکر کرنے والے, نگاہیں جھکانے والے, پاکیزہ راستے پر, یہ بازار میں گندی ترین جگہ پر. لیکن انہیں بھی اجر کیوں؟ کہتا بھائی اس لیے جہاں بھی تھے امیر صاحب کی تشکیل میں آنے بھائی بھینت امیر میں تھا, بھائی امیر انہیں بازار میں بھیج دے تب بھی اجر سے خالی نہیں. اگر آمنہ کا لال مدینہ میں چھوڑ دے تو عثمان اجر سے خالی کیسے؟ بھائی جو بدر میں گئے وہ بھی نبی کی تعمیل میں تھے, یہ جو مدینہ میں ٹھہرا یہ بھی نبی کی. نبی نے کہا تو بدر کے مجاہدین کو ملے گا, تجھے برابر کا ملے گا. حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ سونا چاندی درہم دینار چھوڑی کہ بتائیے اللہ جو مجاہدین کو اجر دے گا وہ ملے گا نہیں ملے گا. جو مال کو نہ دیکھے آخرت کے اعمال کو دیکھے اسی کو غنی عثمان کہتے ہیں. اتفاق ایسا ہوا
کہ رسول خدا کی بیٹی فوت ہو گئی مدینہ میں کب؟ بدر والے دن، بدر والے، اور رسول خدا کی بیٹی سیدہ رقیہ اور عثمان ابن عفان، اتنا پیارا جوڑا تھا. لیکن آج اللہ جزائے خیر دے کہ نکاح کے ٹائم میں بھی یہ تو کہا جاتا ہے اللہ جوڑے کو وہ محبت عطا کرے جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو تھی، جبکہ عرب کی دھرتی پر مشہور یہ تھا اللہ جوڑے کو وہ محبت عطا کر جو عثمان غنی اور سیدہ رقیہ میں تھی. یعنی غیر محسوس طریقے سے ہم نے غیروں کی پٹی پڑھنا شروع کر. نبی پاک مدنی کریم کی بارگاہ میں گوشت آیا، اللہ کے نبی نے گوشت کا ٹکڑا دیا، اپنے منہ بولے بیٹے کو فرمایا جا میری بیٹی کو دکھا. اور بیٹی تھی کون؟ غنی عثمان کی گھر والی. نبی کے گھر میں فاقہ جو ہوا جو اونٹوں کی قطاریں لگاتے وہ عثمان. وہ بھائی گھر والا بھلے بکرا لے کے آ جائے بھائی، اور اسی ٹائم میں کو بندہ آ گیا میں چھوڑے بھی ساتھ تیری اماں دے کو بھیجو بکرا جائے بھاڑ میں سالے بکرا کے کیوں اماں کے گھر سے آئے. اگرچہ عثمان ابن عفان کی اپنے گھر میں کمی کوئی نہ تھی، لیکن گوشت جو آیا تو نبی نے لے کے بھیجا. نبی نے لے کے کس کے گھر؟ جی بھائی. تو ایک اصول پتہ لگ گیا کہ اگرچہ ماں باپ غریب ہو، بیٹی امیر گھر میں ہو، لیکن جب بھی لینے دینے کا معاملہ ہے تو آپ نے اس کی دولت کو نہیں دیکھنا بلکہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو دیکھنا، اس کے مام کو دیکھنا ہے. رسول خدا مدنی کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر بہن بیٹی دروازے پر آ جائے تو خالی کبھی نہ بولنا، خالی کبھی. تو رسول پاک مدنی کریم نے گوشت کا ٹکڑا بھیجا، لیکن نبی کا غلام بڑی دیر سے آیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تاخیر کیسے کر دی؟ عرض کیا رسول اللہ میں جو پہنچا تو آپ کی بیٹی داماد عثمان اور رقیہ دونوں چارپائی پر ایک ساتھ بیٹھے تھے اور یہ جوڑا اتنا حسین لگ رہا تھا، محسوس یہ ہوتا تھا کہ آسمان پر سورج اور چاند دونوں ایک ساتھ چمک رہے. سورج اور چاند ایک ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے دیکھا کیا ہے؟ اتنا حسین جوڑا اللہ نے میری بیٹی اور داماد کا بنایا، اتنا حسین جوڑا محمد کی آنکھ نے عرب کی دھرتی پر کوئی نہیں دیکھا. اتنا تو حسین جوڑا. بیٹی فوت ہو گئی، عثمان ابن عفان پریشان تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا عثمان خیریت؟ عرض کیا رسول اللہ ایک مان تھا، نسبت تھی، رشتہ تھا. لوگ پوچھتے تھے بھائی تو کون ہے؟ میں کہتا جانتا نہیں، میں آمنہ کے لال کا داماد ہوں. آمنہ کے لال کا کما ہمیں نے جمعہ پڑھایا، دو نوجوان میں واقعی آ گئے ملے. میں نے کہا بھائی آپ کا تعارف؟ اب مفتی حسن صاحب کا جوائی میں جوائی تو آپ بنے کو 22 سال کے بعد پہلا تو تعلق تو تعارف تو ہوتا بھائی، لیکن نسبت جو اعلیٰ ہو گئی تو بندہ نہ نحال نہیں بتاتا تو نحال نہیں بتاتا، بڑے خاندان سے بڑی شخصیت سے رشتہ بتاتا ہے. پوچھنے والے پوچھا تعارف؟ جانتا نہیں میں آمنہ کے لال کا داماد ہوں. اللہ کے نبی رشتہ ٹوٹ گیا تو خدا کے نبی مدنی کریم میں پھر پریشان بھی ہوتا ہے. جبرائیل میرے پڑوس میں بیٹھا، پہلو میں بیٹھا، مجھے خدا کا حکم سناتا ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بیٹی کے حق میں ہے کہ بدلے دوسری بیٹی عثمان کے لیے کہا میں دے دیجئے. اللہ نے عرشوں پہ اعلان کر دیا، فرشوں پہ اعلان آپ کر دیجئے. عرشوں پہ اعلان. 6 سال کے بعد دوسری بیٹی فوت. عثمان پھر پریشانی کیا؟ اس روایت کو نقل کیا سیدنا علی چند مرتضیٰ نے. حضرت علی کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان خیریت؟ یا رسول اللہ رشتہ پھر ٹوٹ گیا. اور میں عثمان اللہ اگر مجھ محمد کے لیے کہا میرے گھر میں اور بیٹی ہوتی میں محمد وہ بھی کرنے کہا میں دے دیتا، حتیٰ کہ اللہ مجھے 40 بیٹے دیتا اور ایک کر کے مرتی جاتی میں محمد تیرے لیے کہا میں دیتا جاتا. ہمارے ہاں اگر ایک بچی کو میرے بھائی تکلیف ہو نہیں ہے. اب بندہ کسی سے پوچھ لے میں نارنگ منڈی میں رشتہ تو بھاڑے گاؤں میں بھائی خدا پر نام مان بھائی جہنم کو لاؤ. میں نے رشتہ دیا پل پل گیا، بیٹی
لوگ اچھے نہیں، خاندان اچھا نہیں، گھر اچھا نہیں، جب رشتہ دینا کسی اور پر ہے، اگر بیٹی کو سکھ نہ ہو تو علاقے میں کوئی نہیں کرتا. اور آمنہ کلام فرمائیں ایک کے بعد دوسری کے بعد لگاتار 40 دیتا خدا میں محمد رہنے کا پہ دیتا رہتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ایک رافضی تھا، یعنی دشمن صحابہ، بیمار ہو گیا. امام اعظم پوچھتے گئے، اور یاد رکھیے دشمن صحابہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عثمان مسلمان نہیں تھا، نبی نے پھر بھی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی. حضرت امام اعظم پوچھنے گئے، طبیعت کا حال پوچھا، صحابی کا کوئی پریشانی خود میرے لائق، اس نے بس ایک ہی پریشانی ہے، زندگی کا آخری پہرا گیا، بیٹی گھر میں موجود ہے، اگر اس کے ہاتھ بھی ہو جائے تو بہت بڑے سکون کی یاد آئے گی کہ ذمہ داری پوری کر دی. حضرت عثمان غنی نے کہا ایک رشتہ میرے نکاح میں ہے، نوجوان ہے، خاندان اچھا ہے، حسن و جمال والا ہے، کاروبار بڑا وسیع ہے، اخلاق کے تو کہنے کیا ہے، اگر کسی سے قرضہ مانگے تو رد کوئی نہیں کرتا، زمانہ دے دے ریجیکٹ کوئی نہیں کرتا. تو اس نے کہا بلے بلے اتنا پیارا رشتہ، فوری بات کیجئے، آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا. امام اعظم نے کہا ایک بات ہے، بندہ خوبصورت بھی ہے، نیک بھی ہے، باکردار بھی ہے، تاجر بھی ہے، دولت مند بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لیکن ہے یہودی. تو رافضی کہنے لگا مجھے پہلے پتا سنی تو مجھ سے اچھائی کرے، تو بھاڑ میں جائے دولت، حسن، جوانی، خاندان، کاروبار، میں یہودی کو بیٹی دے دوں. امام اعظم مسکرائے، فرمایا ایک بات بتا، اگر ایک کافر کو خدا کا نبی بیٹی دے سکتا تو کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اگر دکھانے آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ کے کہا میں سمجھ گیا کہ آپ مجھے سمجھانا چاہتے تھے، اگر آپ پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دے، جب میں کسی یہودی کو نہیں دیتا تو خدا کے نبی نے کیسے دے دی؟ لیکن جب مجھ عثمان ابن عفان کا یوم شہادت آئے تو دوست پتہ ہے کہ وہ شہادت کا دن ہے کون سا دن؟ اب یہ بیٹھنے والے 250 بولے بندے 3 18 جہاد 18 یعنی قربانی کے مہینے کی 18 تاریخ یوم وفات نبی کے ٹولے کا بات ہے. یکم محرم یوم شہادت ہے، حضرت فاروق اعظم نبی کے سسر کا. 22 رجب کونڈار کی 22 تاریخ، اللہ خیر کرے ہمارے وقتی کون تھے، رجب کے مہینے کونڈار کو مہینوں میں 22 تاریخ پیغمبر کے سالے کی وفات ہے. اور جب کسی سے کہہ دیا جائے تم کرتے ہو تو جواب کیا ملتا ہے؟ نہیں، ہمارے عید کرنے سے تمہیں تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم پیغمبر کے کسی بھی صحابی کی وفات و شہادت پر اگر کوئی عید کرنے والا عید کرے تو ہمیں کو تکلیف، ہمیں کو تکلیف شوق سے کرو. کیوں؟ وہ بندہ کسی سے پنگا لے بیٹھا، اسے مارا کم، گھسیٹا زیادہ، ہڈی توڑی کوئی نہیں، جوڑ چھوڑا کوئی نہیں، بونٹھی لڑکی ہوئی، بازو چڑھا ہوا. کسی نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ بس ایسے لڑائی ہوگی، اس نے ایسے مارا کہ ڈرامے بازی بند کر ہٹے دن بالکل ٹھیک ہے. حکیم نے کہا گرم گرم حلوہ کھایا کر. کیوں؟ کہ صبح صبح بندہ سوجی والا گرم حلوہ کھائے تو اندر کے زخموں کی ٹکور ہوتی ہے. آج تو کہے کہ پیغمبر کے فلاں صحابی کے مرنے پر کیوں نان تان کرتے ہو، کیوں عید مناتے ہو، چینی ہوا کیا ہے؟ تو بھائی یاد رکھیے گا، تم پیغمبر کے کسی بھی صحابی کے مرنے پر عید مناؤ، حلوے کھاؤ، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے پیغمبر کے صحابی نے کچھ کافروں کو ایسا بینڈا چڑھایا تھا، چڑھایا 1400 سال پہلے تک ٹھکورے آج تک ہو رہی. ہمیں کو پریشانی، لیکن وہ عثمان ہے کون؟ جی بھائی نبی کے صحابہ نے، اللہ کے نبی نے علاقہ فتح کیا، خود نبی بات، حضرت ابو بکر نے بھی، عمر نے بھی، عثمان نے بھی، علی نے بھی، حسن القبا نے بھی، امیر
لیکن نبی کے صحابہ میں سب سے زیادہ رتبہ فتح کرنے والا تھا کون؟ اور یقین کریں کہ جواب آپ کا غلط ہے. اللہ کے نبی نے 10 سال حکومت کی. کتنے؟ فرسٹ اسلامک اسٹیٹ ریاست مدینہ خدا کے نبی نے قائم کی. 9 لاکھ مربع میل اللہ کے نبی نے 36 گورنر بنائے اور اپنی حکومت قائم کی. اور نبی پاک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے تو 2 سال 3 ماہ 10 دن میں آپ نے 2 لاکھ مربع میل رقبہ فتح کیا. حضرت فاروق اعظم آئے تو 10 سال 6 ماہ میں آپ نے 11 لاکھ مربع میل رقبہ فتح کیا. نبی نے 9 لاکھ, ابو بکر نے 2 لاکھ, عمر نے 11 لاکھ, تو 9 2 11 11 22 جتنا ان تینوں نے فتح کیا, اکیلے عثمان نے ان تینوں کے برابر 22 لاکھ خود نے فتح کیا. کتنا؟ 22 لاکھ. جب 22 لاکھ ہے کتنا؟ یعنی پاکستان جیسے 8 ملک اکیلا فتح کرنے والا عثمان ابن عفان. اس دور کی 2 سپر پاور طاقتیں کون سی؟ رومن امپائر, روم کی حکومت, اور ایران کی حکومت. ان دونوں سپر پاور طاقتوں کو ذلیل کر کے دین محمدی کا پرچم یہاں پر گاڑنے والا کون؟ عثمان ابن. اب سمجھ آ گئی کہ عثمان کے مرنے پر لوگ عید مناتے کیوں؟ جن کی منجی ٹھوکی عثمان ابن عفان ہے وہ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو جناب امیر معاویہ نے رقبہ فتح کیا. کتنا؟ 21 لاکھ. لیکن 19 سال اور عثمان غنی نے فتح کیا 22 لاکھ. لیکن 11 سال 11 ماہ 18 دن میں تو نبی کے صحابہ میں سب سے زیادہ رقبہ فتح کرنے والے کون؟ عثمان نے. چلے بات اپنی ختم کریں. اب جب بندہ رشتہ دیکھتا ہے, بھائی خاندان کیسا, بھائی اس نے ننہال کیسا تو بہار کیسا, اس کا سسرال کیسا, اس نے رشتے دیے کسے؟ جی بھائی رشتہ قائم کیا کیسے لوگوں سے؟ تو عثمان کو رشتے نبی نے دیے. اور عثمان نے رشتہ کسے دیا؟ حضرت عثمان کی بیٹی ہے, نام ان کا عائشہ ہے. اس سیدہ عائشہ بنت خلیفہ یعنی عثمان کا نکاح حضرت حسن مرتضیٰ کے ساتھ, اور حسن مرتضیٰ کی وفات کے بعد اس کا نکاح حضرت حسین کے ساتھ ہوا. یعنی پیغمبر کی 2 بیٹیاں غنی عثمان کے نکاح میں, عثمان کی 1 بیٹی نبی کے 2 نواسوں کے نکاح. رشتہ تھا کتنا پیارا کہ رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ نبی کے نواسے حضرت حسین ابن علی 10 محرم الحرام 61 جرم قدیم جن کا یوم شہادت ہے. حضرت حسین کی 2 بیٹیاں, ایک کا نام ہے سیدہ سکینہ, ایک کا نام ہے سیدہ فاطمہ. ان دونوں کی شادی 2 بھائیوں کے ساتھ ہوئی. یہ دونوں بہنیں وہ دونوں بھائی, ان دونوں بھائیوں کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام ہے عبداللہ, ایک کا نام ہے زید. زید کا نکاح سیدہ سکینہ بنت حسین کے ساتھ, فاطمہ کا نکاح جناب عبداللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ. تو اب یہ دونوں بہنیں, یہ دونوں بھائی, ان دونوں بھائیوں کی اماں, دونوں بہنوں کی ساس, اس کا نام ہے سیدہ رملہ, رملہ کی اماں, ان دونوں کی نانی, اس کا نام ہے سیدہ قریبۃ الصغریٰ, اور قریبۃ الصغریٰ کا گھر والا تو اس کا نام ہے امیر معاویہ. تو رشتہ بنتا کتنا پیارا ہے کہ داماد حسین کے ہیں, کس کے؟ داماد کس کے؟ بیٹیاں حسین کی, بھتیجیاں حسن کی, پوتیاں علی کی, ان دونوں کا شوہر, اور ان بھائی حضرت حسین کے داماد یہ ہے کون؟ جو نواسے ہیں حضرت امیر معاویہ کے, اور پوتے ہیں عثمان غنی کے. پوتے عثمان غنی. اب عثمان ابن عفان کا ننہال بھی دیکھیے, دنہال بھی دیکھیے, بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی. حضرت عثمان ابن عفان نے کہا بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھتا ہوں, پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھتا ہوں. اس عثمان ابن عفان کا مقدس ترین لہو کسی میدان کی خاک پر نہیں بلکہ قرآن کے مقدس ترین عورت پر ہے. اللہ نے شرف عطا کیا ہے. آج کے دور میں اہل سنت
وہ دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، اہل حدیث ہو تب بھی، کہ نبی نے جو کتاب دی، آج مدارس والوں نے، مکاتب والوں نے، مساجد والوں نے ہر فرق پڑھا کے امت کے بچوں کے سینوں میں یوں قرآن کو محفوظ کر دیا کہ پوری کائنات میں ایک امت محمدیہ ہے جو ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتی ہے کہ ہمارے پاس کتاب وہ ہے جیسے اللہ نے آمنہ کے نال کے سینے پر اتاری تھی، آج ویسے ہی محفوظ، آج ویسے ہی۔ اچھا ہے ان کے پاس جی بھائی، اچھا یہودیوں کی کتاب، عیسائیوں کی کتاب، ہندوؤں کی کتاب، سکھوں کی کتاب، ان کے جو کتابوں کے محافظ یعنی ان کے مذہبی رہنما علماء ہیں، ان کی تنخواہیں کروڑوں میں بھائی۔ بس ایک مظلوم پاکستان میں مولوی ہے کہ جہاں پہ صبح صبح صاف ستھرے پنجاب والے کی تنخواہ زیادہ لیکن قوم کے امام کی تنخواہ تھوڑی، جہاں پر ہسپتال اسکول کے چپڑاسی کی تنخواہ زیادہ اور دین کے محافظ کی تنخواہ یہ نہیں۔ اور اگر پیٹ خالی لیکن مولوی تیل لگا دے داڑھی پہ، آج تو بے بڑا ہم کو مولوی اللہ خیر کرے کہ کچھ پیسہ ہے، یعنی پوری کمیٹی کو پریشانی ہوا کیا۔ سیدنا حضرت حسن مجتبی حسین ابن علی رضی اللہ، دونوں بھائی مدینہ میں گئے، مدینہ سے باہر نکلے، رستہ بھول گئے۔ ایک بوڑھے بابا سے کہا کہ بابا جی رستہ بتا دیجیے، اس نے پہلے پانی شانی پلایا، ساتھ ہی کہا کہ بیٹا جو میرے پاس ہے دعوت کھاؤ، رستہ بتا دیا۔ تو دونوں نے کہا بابا جب کبھی مدینہ میں آئے گا تو ہم سے ملنا ضرور۔ اتفاق یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد بارشیں بند ہو گئی، علاقے میں دھوپ پڑ گئی، قحط پڑ گیا، تو بوڑھی نے کہا بوڑھے سے جانا مدینہ کے شہزادوں کے پاس۔ اب یہ جو مدینہ میں آیا اس نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسی شکل و صورت والے، ایسے قد کاٹ والے، ایسے اخلاق والے، سب نے کہا بھولے بادشاہ وہ علی کے بیٹے نبی کے نواسے ہیں۔ یہ سب سے پہلے آیا کہا حضرت حسن مجتبی کے پاس۔ حضرت حسن مجتبی نے ایک مرتبہ رستہ دکھانے پر 1000 بکریاں بابا کی ہوئی تھی۔ اب یہ بابا جی آئے حضرت حسین کے پاس، حضرت حسین کا انداز دیکھیے، پوچھا بابا جی سیدھا میرے پاس آئے، وہی اور بھی کہتے کہ آپ سے پہلے میں آپ کے بڑے بھائی کے پاس آیا، تو میرے بھائی نے کیا کیا کہ 1000 بکریاں دی۔ حضرت حسین نے کہا بلّہ اگر تو سیدھا میرے پاس آتا میں تجھے 1000 سے زیادہ دیتا، لیکن اب 1000 سے زیادہ دے کے میں اپنی ابا کی پگڑی کے وارث کے نمبر کم نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ میرے ابا کا وارث ہے۔ اور یہاں پر یہ نہیں شادی جو آ گئی، شادی کو بھائی کو کرے، شادی کے بھائی کو کرے، اللہ اس قوم کو ہدایت دے۔ ایک شادی بڑے بھائی نے شادی کی ایک دن پہلے کیا دیا؟ 11 روپے، جیبی رومال، اسٹیل کا گلاس، ہر بابا 3 روپے سدی کا کہتے۔ اگلے چھوٹے بھائی نے دی، اس نے ماشاءاللہ چاندی کی انگوٹھی 21 روپے اور جیبی رومال، اور مہینے کے بعد بچی نے خودکشی کر دی، دماغ بنانے کا طریقہ تھا۔ یعنی ہمارے ہاں کنسپٹ کیا ہے، تصور کیا ہے، بس نظر ہو تو اس کو پڑھنے میں ہوئے، پر یاد رکھیے گا بعض مرتبہ اپنوں سے ہارنے میں فتح ہوتی ہے۔ جو فتح کا نشہ آپ باقی لوگوں کو ہرا کے حاصل کرتے ہیں، کبھی اپنوں سے ہار کے وہ نشہ بھی اٹھا کر دیکھیں۔ اپنوں سے جیتنا وہ جیتنا۔ اب ایک مرتبہ دنیا کا رستہ دکھایا کس نے؟ مدینہ کے بابا جی۔ تو بکرے کتنی؟ جی بھائی 1000۔ اور مولوی کی گھر والی لوگ مولوی کو سسو دے دے بھائی، تو یقین کرو کمیٹی کا پیٹ مروڑ ایسے اٹھے گا، حساب کرو بکری نہیں کہا اس یعنی جو نسلوں کو دین پڑھا دے ان کے لیے معاملہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا جو کچھ مرضی ہو جائے، لیکن پاکستان کی 70-80 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی مولوی بھوکا بھوکا کو مولوی
ساری صحبت کرتے. میں نے وہاں پہ 58 دن گزارے. ایک کی چپکی تھی مولانا فاروق کے ساتھ پر میری. کھانا کھانے بیٹھے تو ہمارے سامنے 11 قسم کے کھانے. میں نے فاروقی صاحب سے کہا, میں نے کہا حضرت نے آپ کی پھپھو یہاں کی نہ میری پھپھو یہاں کی, آپ کراچی کے میں جھنگ کا مسے دو لو 11 کھانے. فرمانا کہ بھائی اللہ کھلانے پر قادر ہے. لیکن پاس ذہن میں آتی کیا بھائی, بندہ گھر میں طوطا پال لے تو کتنے کا پیسہ بیٹھ پرنٹر کا کی لاؤ سے یہ بھائی 2,500 3,000 4,000. لیکن اگر وہی طوطا آپ کی بولی سیکھ جائے, بول میں مٹھو چبل چبل اور بول لہر کر, تو یہ چند ہزار والا 10,000 15,000 لاکھ پہ چلا ہے. کیوں؟ چونکہ بولی وہ بولتا ہے, بولی آپ کو پسند ہے. اگر پرندہ آپ کی بولی بولے تو آپ کی نظر میں پرندے کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جب یہ بندہ رب کی بولی بولے تو اس کی نظر میں اس کی قیمت کتنی بڑھ جائے گی. ہم چلے جائیں بازار, آدھا کلو بھنڈی, ایک تو چوبوت میں ساتھ کی, 1 کلو خربوزہ, 1 شملہ مرچ. بندہ پوچھے بھنڈی کے ساتھ امرود, خربوزے کے ساتھ شملہ مرچ, کہتے گھر میں طوطا پالا بھیا کھلاؤں تو بہتر سے بہترین, لیکن بولی کو بول جو بولی مجھے پسند ہے. میں نے کہا فاروقی صاحب لگتا ہے کہ یہ اڈلالہ کی جیل پنجرا ہے, ہم مولوی اللہ میاں کے بنا مٹھو ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ بولی کو بولو جو بولی مجھے پسند ہے, کھلاؤں گا بہتر سے بہتر. اب جب کہا جائے, اشتہار میں لکھا جائے کہ داخل شروع ہے, بچوں کو داخل اپنے چھوڑ مولوی پڑھوں میں کھائے ہو ہم سے بجا تو تم کھاؤ گے. ہمارے حکومتی گزرا بیچارے آتے سے زیادہ کنجے. کیوں؟ یہ مدرسے والے کھائیں گے کہاں سے, مدرسے والے کھائیں گے کہاں سے, مدرسے والے کھائیں گے. لیکن جب مدرسے والے کھانا شروع کریں تو مدرسہ والا کھانے بہت ہے. ہم کہتے ہیں آپ اللہ کے وزیر خوراک نہ بنیے. جناب سلیمان علیہ السلام کی بچی کا پیٹ ہو یا مولوی کا پیٹ ہو, وہ بھرے تو بھرے, تاکہ حکومتی چربوں کا تو ان کے ابا کے بس کا ہو, کوئی اس کا پیٹ بھر سکے. اللہ کے نبی ارشاد فرمائے اس امت کا بہترین طبقہ ہو حاملین قرآن. اور بھائی نہیں میرے 500 ایکڑ مولوی آیا تھا تو میرے دروازے سے کرو, اگر میں نے دینا بند کر دیا مولوی بھوکا مر جائے گا. غلط فہمی دور کر دیجیے. اللہ کے نبی مدنی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کو ایک لقمہ بھی خوراک کا ملتا ہے تو قرآن والوں کے صدقے سے. تو اس میں احسان آپ کا نہیں, احسان اس رب کا ہے جو آپ کا پیسہ اپنے دین کے لیے قبول کرتا ہے. چلے بات ختم کریں. نہیں مولوی صاحب مسئلہ یہ ہے, میرا بچہ کوئی اسکول کوئی اکیڈمی والا نہیں تھا. کیوں؟ بچہ ٹانگ سے معصوم ہے. تو آپ ٹانگ سے معصوم لے آئیے, یہ آپ کو مفسر قرآن اسلم شیخو پوری بنا کے واپس کر دیں. بچہ میرا ہاتھ سے معصوم ہے. بھائی آپ ہاتھ سے معصوم ہے, یہ آپ کو قاری ارشد محمود صفدر گجرا والا نعت خان بھی بہترین قاری بھی مدرسے کا محترم بھی بنا کے واپس کر. جی بچہ میرا ہے لیکن آنکھوں سے نہ پینا, تو بھائی نہ پینا لے آئیے, آپ کو قاری محمد علی ملتانی بنا کر واپس کر دیا. نہیں بچہ جو میرا ہے وہ تو بالکل تگڑا قسم کا ہے, بھائی آپ تگڑا قسم کا لے جائیے, آپ کو عبدالحنان صدیقی بنا کے واپس کر. میرا جو چنگلی کی دریا ہے بالکل تو پتلو سا, بھائی آپ یہ لے آئیے, آپ کے چنگلی کو اورنگزیب فاروقی بنا کر واپس کر دیں گے. لیکن میرا بچہ تو گونگا, تو اب تو اللہ کا کرم ہے بکاڑا میں گونگے بچوں کی حفظ قرآن کی کلاس جائے. اس کی حفظ قرآن کی, اور یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ حفظ قرآن گونگے بچوں کی کلاس شروع ہوئی کیوں؟ بچہ گونگا تھا, ماں کے دلی تمنا تھی کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا, بچہ نکلا گونگا. اس ایک ماں نے ایسا نصاب تیار کیا, صرف اپنا گونگا نہیں لوگوں کے گونگے بچوں پر قرآن کا حافظ بنا دیا.
جی میرا بچہ نام کوئی نہیں، عام کوئی نہیں، آپ بتائیں اگر ہمارے ہاں علاقے کے خاندان میں کسی بچے کی نام بھی نہ ہو، وہ عام بھی نہ ہو، وہ سانس لے منہ سے، چہرہ سلیٹ کی مانند ہو، تو ایسا بچہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، یعنی آپ اسے لوگوں کے ٹھوکروں پر بٹھا دیں گے، چوک میں بیٹھا ہوگا، یہ آپ کے پیسے کا محتاج معذور بن جائے گا، لیکن آج بھی کھاڑیاں کے ساتھ پنجن کا سانا علاقہ اور وہ مدرسہ روڈ کے اوپر موجود ہے کہ جہاں پر حماد بن صدیق نامی بچہ موجود ہے، آنکھیں بھی کوئی نہیں، ناک بھی کوئی نہیں، سانس لیتا منہ سے، لیکن اس رمضان میں چوتھی مرتبہ قرآن کے 30 پارے مصلی پر سنا چکا ہے۔ یعنی جو آپ کے ہاں علاقے میں معذور ہو، قرآن کی نسبت سے وہ مخدوم بنتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان والدوں کے پاس سونا بنانے کا نسخہ نہیں ہے، یہ کھوٹے سکے کو ایسا رگڑا دیتے ہیں کہ کھوٹے سکے کو بھی ایسا ATM کارڈ بنا دیتے ہیں تو جہاں بھی چلے گا وہاں بھی چلے گا، اور ان کا بنایا ہوا ATM کارڈ تو اتنا سپر پاور کا ہے کہ حافظ کے پاس ہو تو خاندان کے 10 افراد تو جنت کا مالک بنا دے، اور اگر وہ عالم دین بن جائے تو خاندان کے 70 جہنمیوں کو جنت کا وارث بنا دے۔ تو کرے کوشش انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائیں گے، اور اگر بچے جوان ہو گئے گھر میں کوئی ہے نہیں تو اسی مدرسے کے کسی مولوی سے ملیے کہ حضور اس مدرسے میں وہ غریب یتیم بے بس بچہ جس کے تعلیمی اخراجات اٹھانے والا کوئی نہیں، اس بچے کے تعلیمی اخراجات آپ اپنے ذمہ لے لیجیے، پڑھائیے، آپ قیامت کے دن حافظ قرآن کی والد کا تاج اللہ آپ کو پہنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تشریف لانے والے تمامی احباب کی جان، بال، عزت، آبرو اور اولاد میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے، اور زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کورونا، سیلاب، زلزلہ، بے وقت کی بارشوں اور دہشت گردی کی موجودہ لہر سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک میرا کو حامی ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات 2 منٹ تشریف رکھیے گا، اور کوئی سوال کرنا ہو تو 2-3 منٹ کی ہم تشریف کر رہے ہیں، حضرت سے سوال کر سکتے ہیں، کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ پرچی دے دیں۔ چلے بابی دے تو بھائی کھڑے ہو کے آپ کو سوال کر لیں، ایسا کوئی سوال جو سوچ میں بھی کسی نے بھی کوئی صحیح مسئلہ پوچھنا ہو 2 منٹ کا تو آپ کو حضرت انشاءاللہ اس کا مکمل جواب دیں گے، پھر آپ کو وقت دیا جائے گا 2 منٹ سننا تو 2 منٹ انتظار کرنا۔ وہ 2 پرچیاں آئی ہیں، اور کوئی ساتھی کا اگر سوال کرنا چاہیں تو ایک مسئلہ پوچھا کہ آیا محرم الحرام میں شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ بتائیں کہ شادی یا نکاح دین ہے یا عیاشی؟ تو دین کا وہ کام تو سال کے 365 دن میں ایک دن بھی بنا، اور جن کے نزدیک نکاح کرنا دین ہے ان کے لیے جائز ہے، اور جن کے ہاں نکاح کرنا عیاشی ہے ان کے ہاں بنا ہے ایک چیز، جیسا نکاح نبی نے کیا، علی نے کیا، صحابہ نے کیا یا آل نبی نے کیا، ایسا نکاح سال کے 365 دن میں ایک دن بھی منع کوئی نہیں۔ اور جیسے عللے تللے لچے لفنگے شراب کباب زنا ناچ گانا جیسے نکاح ہم کرتے ہیں، تو ایسا تو میرے حضور محرم کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی جائز کریں۔ ایک چیز۔ دوسرا، اگر کوئی بندہ شادی کرے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے سیدہ خدیجہ سے شادی کی محرم کے مہینے میں، جلال علم کتاب کے مطابق سیدنا علی کی شادی سیدہ فاطمہ سے ہوئی محرم کے مہینے میں، یار لوگ حضرت قاسم کی مہندی نکالے حسن مصطفیٰ کے بیٹے کی، کہ مولا حسین نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی جناب حضرت قاسم کے ساتھ کی، تو بھائی بقول آپ کے محرم کے مہینے میں سیدہ صفیہ ابن اخطب یہودی کے سردار کی بیٹی نبی پاک نے نکاح کیا سن 7 ہجری محرم کے مہینے میں، اور نبی پاک نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، تو محرم کے مہینے میں
اگر کوئی بندہ نکاح کرے اس لیے کہ نبی علی آل نبی نے کیا تو میں بھی کروں گا، اللہ وہ محبت عطا فرما دے تو اللہ وہی محبت رحمت عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ حرام زندگی کرے کہ شادی کے نام پہ آل محمد پر ہونے والے ظلم و ستم کی خوشی مناؤں گا کہ ایسا ہوا، لیکن ڈرامہ شادی کا، تو پھر ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ یہ نکاح بھی 2 نمبر ہے اور پیدا ہونے والی اولاد بھی 2 نمبر ہوگی۔ کہ اس کی بنیاد بغض آل محمد پر ہے، اور بغض صحابہ یا بغض آل محمد پر ہونے والا کوئی بھی عمل خدا کے ہاں بھی مردود ہے اور ہمارے ہاں بھی مردود ہے۔ دوسرا سوال بھائی نے کیا، کیا محرم الحرام میں غم منانا یہ ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات یاد رکھیے گا کہ ایک ہے تعزیہ، مجلس عزا۔ اگر یہ گار لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ لفظ ہے کس زبان کے تو سارا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ جی میں تعزیت کرنے جا رہا ہوں تو تعزیت کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ تیرا ابا تو فوت ہو تو روڑ کو بھائی، میں تیرا بھائی فوت ہو گیا تیرا تو بس روڑ کو بھائی۔ بھائی تعزیت کرنے کا مقصد اگلے کی دھاڑے نکلوانا نہیں ہوتا، اگلے کو رلانا نہیں ہوتا، سینہ کوبیر کرنا ہوتا۔ عربی زبان میں تعزیت عزا کے معنی کیا ہے؟ ڈھارس بندھانا، حوصلہ دینا کہ بھائی تو تیرے ساتھ ہوا وہ پہلی بار نہیں ہوا، کائنات میں جو آیا اسے جانا ہی جانا۔ حوصلہ حق یعنی حوصلہ دینا، صبر کرنا، اسے تعزیت کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہوتی مجلس عزا ہے اور کام سارا۔ دوسرا سوگ غم جو ہے وہ 3 دن کے لیے ہے۔ اس کے 3 دن ہم بیوہ کے لیے عدت کے ایام ہیں، لیکن باقی سب کے لیے وہ کیا بھائی؟ جی بھائی 3 دن۔ اور رب کا قرآن کہتا کیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو کرنا کیا ہے؟ اس پہ قرآن کے ذریعے، صبر کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے استعانت یعنی اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ تو سوگ کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے اس میں بالخصوص یاد رکھے گا کالے کپڑے پہننا۔ تو پہلے علماء کا فتویٰ تھا کیا؟ باقی پورے سال پہنو کہ ان دنوں میں نہ پہنو۔ کہ اب کیا ہے کہ آپ کے کپڑے دیکھتے لوگ کہیں کیا مطلب ہے پوجا ہو بھائی۔ یعنی جب کوئی لباس کسی کا مذہبی شناخت بن جائے تو پھر اس کا پورے سال پہننا جائز مناسب نہیں۔ اللہ کے نبی مہدی کریم فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو زینت ہو کس سے؟ سفید لباس سے۔ اور نبی کا سنت لباس کون سا؟ وہ سفید لباس ہے۔ تو سفید لباس پہننا اس کو کا بات نہیں۔ رہا یہ معاملہ کل ہمارے بھائی نے پوچھا کہ سبیل لگانا، کہ بعض لوگ کہیں 10 محرم کو نہیں یکم کو لگانا، تو بھائی آپ کو کون منع کرتا ہے؟ جو ایک دن سبیل کے نام پر آپ کرتے ہیں تو جو پیسے اکٹھے کیجیے، سامنے لاری اڈا ہے تو آپ کولر لگوا دیجیے، کسی پرائیویٹ اسکول میں لگوا دیجیے، کسی ہاسپٹل میں لگوا دیجیے، کسی پارک میں لگوا دیجیے، کسی بازار میں لگوا دیجیے، کسی بستی میں لگوا دیجیے، فلٹریشن پلانٹ جہاں پر لوگ صاف ستھرا پانی پی سکے۔ منع تو نہیں کرتا، لیکن ایک چیز کو دین بنا لینا، اور وہ دین نہ ہو تو سب سے بڑی بے دینی کا معاملہ جی بھائی پورے سال تو اماں ابا کی قبر پہ جانا کوئی نہیں، اور محرم میں کمہار کو ڈھونڈ کر مجھے میرے دادا کی قبر کون سی بھائی گی؟ ایسا کوئی معاملہ آپ ہر جمعے کو جائیں، بھائی روزانہ جائیں، اور آپ کو منع کرتا ہے۔ بدبخت ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کے اظہار ثواب نہ کرے، دعائیں مغفرت نہ کرے، لیکن جن دنوں پہ آپ ایک چیز کو مختصر لیں اور وہ میرے بھائی خصوصیت خاص حکم نہ ہو تو اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ دین نام ہے مصطفیٰ کریم کے عمل کا، اپنی ذات کی پسند کا نام کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ آپ حضرات کو 2 جہاں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔